آج ہم نے پہلا پارہ اور دوسرے پارے کا پہلا قول یہ ہم نے تلاوت سنی۔ آج کی ہماری پہلی سورت کی دوسری سورۃ الفاتحہ۔ فاتحہ کا جو لفظی معنی ہے وہ ہے کھولنے والی۔ کیا ہے؟ کھولنے والی۔ تو چونکہ اب اس کے دو مطلب ہیں۔ کھولنے کا کیا مطلب ہے؟ ایک تو اس کا مطلب یہ ہے کہ چونکہ یہ سورہ قرآن کا رستہ کھولتی ہمارے لیے، قرآن کا کیونکہ پہلی سورت ہے نا، یہ ایک طرح سے دروازہ کہہ لیا، یہ قرآن کا رستہ کھولتی ہمارے لیے، ایک اس کا مطلب یہ ہے۔ دوسرا اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو بندہ اس سورہ کو پڑھتا ہے توکل اور یقین کے ساتھ رب تعالیٰ اس کی مشکلات کو کھول دیتا ہے۔ اور اس کے بہت سارے حصوں کو شفا بھی اس کو کہا جاتا ہے۔ اور یہاں پہ اور بہت پیاری سنن ترمذی کی حدیث پاک، صحابیوں کا ایک وفد کہیں گیا ہوا تھا تو وہ واپس آ رہا تھا، ایک جگہ پر انہوں نے پڑاؤ کیا، رکے وہ، تو کھانے کی طلب ہوئی، ساتھ یہ قبیلہ تھا تو قبیلے والوں کے پاس وہ گئے، ان سے کھانا طلب کیا تو قبیلے والوں نے مہمان نوازی کرنے سے انکار کر دیا، واپس آ گئے۔ قدرت خدا کی یہ ہوئی کہ اس قبیلے کے سردار کو بچھو نے ڈنگ مار دیا۔ اب انہوں نے یہ سوچا کہ اس کا کوئی علاج تو ہمارے پاس ہے نہیں، تو ان میں سے کسی نے کہا یار وہ صوفی لوگ ہمارے پاس آئے تھے، ان میں سے کسی سے پوچھو کیا پتا ان کو علاج کا پتا ہو۔ اس قبیلے کا ایک بندہ آیا، انہوں نے پوچھا تو جو صحابیوں کے اس قبیلے کا اس وفد کا سربراہ تھا، اس نے کہا کہ مجھے اس کا دم آتا ہے۔ اس میں چلے جی میرے ساتھ، کہا کہ میری ایک شرط ہے۔ کیا؟ کہا کہ اتنی بکریاں دو گے تو میں دم کروں گا۔ کیا؟ اتنی بکریاں دو گے تو میں دم کروں گا۔ اس نے کہا ٹھیک ہے۔ وہ صحابی رسول گئے، انہوں نے سورۃ الفاتحہ پڑھ کے دم کیا، رب نے شفا عطا فرما دی، شفا ملی تو بکریاں مل گئی۔ اب صحابہ کرام کا آپس میں اختلاف ہو گیا، کچھ کہتے تھے کہ یہ لینی چاہیے، کچھ کہتے تھے کہ یہ نہیں لینی چاہیے۔ فیصلہ یہ ہوا کہ ہم جا کر نبی کریم کی بارگاہ میں حاضر ہو گے، حضور کو سارے بات بتائیں گے، جو فیصلہ حضور کا ہوگا وہ ہم اس کو مان لیں گے۔ یہ سارا وقت حضور کی بارگاہ میں پہنچا، 7 بکریاں بھی تھیں۔ جب حضور کو ساری بات بتائی گئی تو حضور نے فرمایا کہ تم نے پڑھا کیا تھا؟ عرض کرتے کہ یا رسول اللہ میں نے سورۃ الفاتحہ کو پڑھ کے دم کیا۔ حضور نے فرمایا کہ تمہیں کیسے پتا؟ عرض کرتے کہ یا رسول اللہ آپ نے بتایا تھا کہ رب کی ذات نے ہر چیز کا علاج سورۃ الفاتحہ میں رکھا ہے، سبحان اللہ، اسی یقین کے ساتھ میں نے دم کر دیا۔ حضور نے فرمایا کہ چونکہ بتایا میں نے تھا اس لیے ان بکریوں میں میرا بھی حصہ رکھو، چونکہ بتایا میں نے تھا اس لیے ان بکریوں میں میرا بھی حصہ رکھو۔ تو یقین کی بات ہے، اگر بندہ یقین کے ساتھ رب کی اس کلام کو پڑھے تو رب تعالیٰ اس طرح سے کرم کرتا ہوتا ہے۔ البقرہ، یہ تو آپ سارے جانتے ہیں کہ البقرہ کا مطلب گائے۔ بنی اسرائیل کا ایک واقعہ، اس واقعے کی وجہ سے اس میں اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ اپنی قوم سے ایک گائے تلاش کریں، ان کا ایک بندہ مار دیا گیا، تو اس گائے کا ایک ٹکڑا، گوشت کا ایک ٹکڑا اس بندے کو لگانا تھا۔ اس کا مطلب یہ کہ قرآن یہ کانسیپٹ ہمیں دے رہا ہے کہ جو بندہ مر جائے، مرنے کے بعد بھی اس سے بات چیت ہو سکتی ہے، مرنے کے بعد بھی اگر کوئی بلانے والا ہو، اگر کوئی بلانے والا ہو تو قرآن یہ ہمیں کانسیپٹ دے رہا ہے کہ اگر کوئی بلانے والا ہو تو کوئی مردوں کو بھی بلا سکتا ہے۔ اور یہاں پر ایک اور بڑی قابل توجہ بات ہے، وسیلے کا لوگ انکار کرتے ہیں، یہاں پہ سورہ البقرہ یہ ایک وسیلے کی بہت بڑی دلیل ہے۔ مردوں کو بلوانے کی طاقت کس کے پاس ہے؟ اللہ کے پاس۔ مجھے آواز نہیں آئی، اللہ کے پاس، اللہ کے پاس ہے، اللہ کے علاوہ تو کسی کے پاس نہیں۔ چلے اللہ کے بعد دوسرا نمبر کس کا آتا ہے؟ نبی کریم، انبیاء کا ہے۔ اللہ کے بعد جو نیک لوگ ہیں نا، عزت عظمت کے لحاظ سے انبیاء کرام کی ذات ہے۔ اللہ کی ذات میں جو عظمت دینی ہوتی ہے، جو شرف دینا ہوتا ہے، وہ اپنے نبیوں کو دیتا ہے۔ مردے کو بلانا تھا،
تو سب سے پہلے کس کا حق تھا؟ کس کو بلوانا چاہیے تھا؟ اللہ حکم دیتا ہے مردے بول، مردہ بولتا، اللہ کی طرف سے کوئی حکم نازل نہیں ہوا۔ دوسرا تھا اللہ تعالیٰ نبی سے کہتا کہ اے نبی تو اشارہ کر، مردہ بولے گا، نبی کو بھی حکم نہیں ہوا۔ تیسرے درجے پہ جا کر رب نے فرمایا کہ اے نبی تو ایک گوشت کا ٹکڑا لے، اس کو اس کے جسم کے ساتھ لگا، پھر یہ بولے گا۔ اللہ، اب کس نے بلوایا یہاں پہ؟ گوشت کے ٹکڑے، گوشت کے ٹکڑے کی وجہ سے وہ بولا ہے۔ تو یہ وسیلہ ہوا کہ نہ ہوا؟ بولے تو صحیح، تو یہ وسیلے کی دلیل ہے، یہ شرک نہیں ہے، یہ رب کی اجازت سے ہے۔ تو جو وسیلہ رب کی مرضی اور اجازت سے ہے وہ شرک نہیں ہے۔ جو وسیلہ رب کی مرضی کے بغیر ہے وہ شرک بھی ہو سکتا ہے اور وہ گناہ بھی ہو سکتا ہے۔ تو یہ قرآن پاک نے اس چیز کو بڑا واضح طور پر بتایا۔ اس میں بہت پیاری آیا مبارکہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا فاحیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم۔ ہر انسان کو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ تم 4 حالتوں میں تھے۔ کتنی؟ 4 حالتوں۔ آج تھکے ہوئے لگ رہے ہیں آپ۔ کتنی حالتوں میں تھے؟ 4۔ اللہ پہلی کون سی ہے؟ فرمایا امواتا، جب تک تم دنیا میں نہیں آئے تھے تم مردہ تھے۔ فاحیاکم، اس نے تمہیں زندگی دے کر زمین پہ بھیج دیا، تم زندوں میں شامل ہو گئے۔ تو دنیا میں آنے سے پہلے تم کیا تھے؟ مردہ تھے۔ یہ سب انسانوں کو رب تعالیٰ ختم کر کے کہہ رہا ہے۔ دنیا میں آنے سے پہلے تم کیا تھے؟ مردہ۔ دنیا میں آئے، رب نے یہ دوسری حالت آگے زندگی دے دی۔ تیسری حالت ثم یمیتکم، پھر وہ تمہیں موت عطا کرے گا۔ یہ تیسری حالت ہے ہر انسان کی۔ چوتھی حالت کیا ہے؟ ثم یحییکم، پھر قبر میں تمہیں وہ زندہ کرے گا۔ ثم الیہ ترجعون، پھر قیامت کے دن تم رب کی طرف لٹائے جاؤ گے۔ 4 حالتیں رب نے فرمائی ہیں۔ اب میں آپ یہاں پہ توجہ چاہوں گا۔ رب کہتا ہے کہ جب تک تم دنیا میں نہیں آتے تم کیا ہوتے ہو؟ مردہ ہوتے ہو۔ مردہ ہوتے ہو۔ لیکن قربان جاؤ میرے نبی کی شان پہ، اللہ کہتا ہے، میرا نبی کہتا ہے ابھی میں دنیا میں آیا نہیں تھا، میں تب بھی اللہ کی بارگاہ میں بھی نبی کی طور پہ موجود تھا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ابھی میں آیا نہیں ہوں، یعنی تم جب تک دنیا میں نہیں آتے تم مردے ہوتے ہو، لیکن میرا نبی ابھی دنیا میں آیا نہیں، وہ پھر بھی اللہ کی بارگاہ میں نبی کے طور پہ موجود ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہاں پر اللہ کی ذات نے ساری انسانیت کو ایک سائڈ پہ کر کے آمنہ کے لال کو ایک سائڈ پہ کر دیا۔ سبحان اللہ۔ یہ حضور کا مقام ہے، یہ حضور کا مقام ہے۔ یار جب ہم مردہ تھے تب حضور زندہ تھے، اور جب ہم قبر میں زندہ ہوتے تو حضور وہاں پہ نعوذ باللہ کیسے مردہ ہو سکتے؟ اللہ، بات سمجھ آ رہی ہے نا؟ تو اس لیے حضور تب آنے سے پہلے بھی زندوں میں تھے، اور الحمدللہ جب اس دنیا سے پردہ کیا ہے تو رب کے محبوب تب بھی زندوں میں شامل ہیں، اور ہم سے بہتر، ساری کائنات سے بہتر حالت میں ہے۔ اس سے آگے اس سورہ میں، سورہ البقرہ میں آدم علیہ السلام کو بنانے کا واقعہ، رب کی ذات نے مشورہ کیا، مشورہ کہہ رہی ہے رب کی ذات نے بتایا، فرشتوں نے کہا کہ اے اللہ یہ دنگے فساد کرے گا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ فرشتوں کو کیسے پتا چلا کہ یہ لڑائیاں کرے گا، جھگڑے کرے گا؟ اصل میں انسان کو بنانے سے پہلے رب کی ذات نے جنوں کو بنایا۔ کن کو؟ جنوں کو۔ اس زمین پر 4000 سال جن آباد تھے انسان کے آنے سے پہلے۔ 2000 سال کو بڑے شرافت کے ساتھ گزارے انہوں نے۔ آخری 2 سال میں انہوں نے آپس میں اتنی لڑائیاں کی کہ رب کی ذات نے ابلیس کی زیر نگرانی فرشتوں کی جماعت کو بھیجا، جس نے آ کر لڑائی کی جنوں کے ساتھ اور شکست دے کر ان کو بیابان جنگلات کی طرف پھینکا۔ تو فرشتوں کے ذہن میں یہ بات موجود تھی کہ جو بھی زمین پہ مخلوق ہوتی وہ کیا کرتی ہے؟ دنگا فساد کرتی ہے، لڑائیاں کرتی ہے۔ تو رب نے کہا کہ فرشتوں تم ظاہری طور پہ دیکھ رہے ہو، تم وہ دیکھ رہے ہو جتنا تمہیں علم ہے،
تم صرف لڑائیوں تک دیکھ رہے ہو، اس انسانیت میں میرے محمد نے بھی آنا ہے، سبحان اللہ، اس انسانیت میں میرے نبی کی بیٹی فاطمہ نے بھی آنا ہے، اس انسانیت میں علی المرتضیٰ نے بھی آنا ہے، اس انسانیت میں صدیق اکبر نے بھی آنا ہے، اس انسانیت میں آدم سے لے کر عیسیٰ تک سارے نبیوں نے آنا ہے۔ جب تم ان کی عبادت کو دیکھو گے نا تو اپنی عبادت کو بھول کر ان کی عبادت پہ رش کرو گے۔ اللہ کی ذات نے تب فرشتوں سے کہا تھا کہ فرشتوں جس چیز کا تمہیں علم نہیں اس پہ بات یہ تم نہیں جانتے، صرف میں جانتا ہوں۔ اس سے آگے ایک اور بہت پیاری آیا مبارکہ عقیدے کے حوالے سے رب تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا۔ صحابہ کرام نے ایک معمول بنایا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے جب گفتگو کرنی ہوتی تو وہ کہا کرتے تھے راعنا، یا سنا ہماری رعایت کیجیے، یعنی دوبارہ بتائیں، ہمیں بات سمجھ نہیں آئی۔ اب جب غیر مسلموں نے اس چیز کو دیکھا نا تو وہ کہنا شروع ہو گیا راعینا۔ اب راعی کھینچ کے اگر اس کو پڑھے تو عربی میں چرواہا اس کا مطلب بنتا ہے۔ اب صحابہ کرام تو کہتے تھے ہماری رعایت کیجیے، نظر کرم کریں، لیکن غیر مسلموں نے اسی لفظ سے گستاخی کا مطلب نکال دیا، اللہ تعالیٰ نے منع کر دیا، اے ایمان والوں لا تقولوا راعنا۔ یہ لفظ اگرچہ تم گستاخی کے لیے استعمال نہیں کرتے لیکن دوسرے کرنا شروع ہو گئے، اس لیے اللہ کا حکم ہے کہ اس لفظ کو استعمال کرنا ہی چھوڑ دو۔ اللہ یہ لفظ برا ہے، فرمایا برا نہیں ہے، لیکن چونکہ اس لفظ کی وجہ سے میرے نبی کی گستاخی وجہ یہ لفظ بن رہا ہے، اس لیے اس لفظ کو استعمال کرنا ہی بند کر دو۔ اللہ پھر کیا کہے، انظرنا، جب بھی کہنا ہو کہنا کہ اے اللہ کے نبی ہم پہ نظر کرم فرمائے۔ سبحان اللہ، اللہ نے لفظ سکھایا، آج کہتا ہے یا رسول اللہ انظر، اللہ، اے اللہ کے رسول ہم پر نظر کرم کرے۔ یہ سبحان اللہ نے اللہ، لفظ سکھایا ہے کہ تم نے راعنا نہیں کہنا بلکہ کیا کہنا ہے، انظرنا، انظرنا، اے اللہ کے نبی ہم پر نظر کرم نظر کرے۔ کرم فرمائے۔ رب تعالیٰ کی ذات کو اپنے محبوب کے ساتھ اتنا پیار ہے جو جس لفظ میں گستاخی کا شائبہ بھی ہو اس لفظ کو بدل کر خود اپنی طرف سے الفاظ عطا بھی فرماتا ہے۔ سبحان اللہ۔ آج کی ہماری آخری بات، اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں دوسرے پارے میں ارشاد فرماتا ہے، فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اے ایمان والو صبر اور نماز سے مدد مانگو۔ صبر اور نماز سے اس کا مطلب یہ ہے مدد جو ہے وہ ہے صرف اللہ سے، لیکن اب تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ جب کبھی مشکل میں پڑ جاؤ تو مجھ سے مدد مانگنے کے لیے دو ذریعے ہیں، ایک ذریعہ کیا ہے، صبر ہے، اور دوسرا ذریعہ کیا ہے، نماز۔ تو اللہ کی ذات سے مدد طلب کرنے کے لیے یہ دو ذریعے رب نے بتائے ہیں، اور فرمایا کہ ان اللہ مع الصابرین، بے شک رب تعالیٰ کن کے ساتھ ہے، صبر کرنے والوں، صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ تو یہ ماہ رمضان جو ہے یہ صبر کا مہینہ ہے۔ ماہ رمضان کن کا مہینہ ہے، صبر کا مہینہ، صبر کا مہینہ۔ رب کیا کہتا ہے کہ میں کس کے ساتھ ہوں، صبر کرنے والوں کے جو ساتھ۔ بھی روزہ رکھتا ہے رب کہتا ہے کہ اے روزہ دار تو پریشان نہ ہو، تیرا رب تیرے ساتھ ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ رب تعالیٰ ہم نے دوسرے پارے کا 3 پاؤں، تیسرے پارے کا پہلا آدھا تلاوت سنی ہے، جو ہماری آج کی منزل کی پہلی آیت مبارکہ ہے۔ اللہ تعالیٰ اس میں ارشاد فرماتا ہے کہ لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب، لوگوں مشرق اور مغرب کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنا ہی صرف نیکی نہیں ہے۔ کہ اگر تم لوگ یہ سمجھو کہ جی ہم قبلہ کی طرف منہ کر کے نمازیں پڑھتے رہیں تو یہی اللہ کی عبادت اور یہی نیکی، فرمایا نہیں۔ نیکی کیا ہے، یا ہم چھوٹے ہونے سے لے کر بڑے ہونے تک نیکیاں کماتے کہ نہیں، بولے تو صحیح کماتے ہیں۔ اب اللہ تعالیٰ بتانا یہ چاہتا ہے کہ نیکی کیا ہے،
اس میں کافی ساری چیزیں ہیں. پہلی چیز من آمن باللہ والیوم الآخر والملائکہ والکتاب والنبیین. سب سے پہلے اللہ نے عقیدے کی بات کی ہے. ایمان لانا اللہ پر، آخرت کے دن پر، فرشتوں پر، کتابوں پر اور انبیاء پر. یہ عقیدے کی بات اللہ نے کر دی. عقیدے کے بعد کس چیز کا ذکر ہونا چاہیے تھا؟ اگر ہم اپنی کیلکولیشن دیکھیں تو یہ ایمان لانے کے بعد نیکی کے اعتبار سے ہم نے دوسری چیز رکھنی تھی نماز، زکوٰۃ، حج. لیکن اللہ کی بارگاہ میں یہ اللہ کے یہ ترتیب نہیں ہے. اللہ کی ذات نے عقیدے کے بعد دوسری چیز رکھی ہے نا، وَآتَ الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ. لوگوں اللہ کی محبت میں اللہ کی راہ میں خرچ کرنا بھی نیکی ہے. تو نیکی کی دوسری کیٹیگری رب کی ذات میں یہ بتا دی. اب کس کس کو؟ اپنے رشتہ داروں کو، یتیموں کو، مسکینوں کو، مسافروں کو، والسائلین جو سوال کرے ان کو دینا. وہ پھر رقاب، اس وقت کیونکہ غلاموں کا سلسلہ تھا، غلاموں کو چھڑانا، یہ نیکیاں ہیں. تیسرے درجے پہ فرمایا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ، نماز قائم کرنا بھی نیکی ہے. وَآتَى الزَّكَاةَ، زکوٰۃ ادا کرنا بھی نیکی ہے. تو پہلے عقیدہ آ گیا، پھر راہ خدا میں خرچ کرنا، تیسرے نمبر پہ نماز، چوتھے نمبر پہ زکوٰۃ، اور وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا، وعدہ کرو تو پھر پورا بھی کرو، یہ بھی نیکی ہے. اور آج ہماری قوم نے نماز کو پکڑ لیا، باقی ساری چیزوں کو چھوڑ دیا. وعدہ خلاف کیا. ہماری باصیت مسلمان ہم سب اس میں بہت پیچھے ہیں. اس سے آگے اللہ تعالیٰ نے ایک اور بہت پیاری عقیدے کے لحاظ سے ایک آیت مبارکہ نازل فرمائی. رسول اللہ میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے فرمایا کتب علیکم القتال، لوگوں تم پر اللہ کی راہ میں لڑنا فرض کر دیا گیا. وَهُوَ كُرْهٌ لَكُمْ، اگرچہ وہ تمہیں ناگوار ہی نہ گزرے، یعنی حالات کچھ ایسے ہو سکتے لیکن تم پر فرض ہے. اب یہاں پہ ایک اور بہت بڑی پیاری بات، وَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، لوگوں ممکن ہے ایک چیز کو تم برا جانو لیکن خالق کی بارگاہ میں وہ تمہارے لیے بہتر ہو. وَعَسَىٰ أَن تُحِبُّوا شَيْئًا، ممکن ہے کسی چیز کو تم اپنے لیے اچھا جانو، وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ، لیکن وہ مستقبل میں جا کر تمہارے لیے بری ہو. وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اللہ جانتا ہے تم بلند آواز میں تم. جب ہم اس آیت مبارکہ پہ پہنچے نہ پڑھتے ہوئے تو ہم نے اپنے استاد مسلم سے میں نے عرض کی، میں نے کہ اللہ کہتا ہے کہ تم نہیں جانتے میں جانتا ہوں. تو جب اللہ ہی جانتا ہے تو ہم دعا کیا کریں گے؟ فرمایا بیٹا یہ بات نہیں ہے، اللہ سے دعا ضرور کرو. فائدہ کیا؟ فائدہ یہ ہے کہ کیا پتا رب تعالیٰ تمہاری دعا کی وجہ سے وہ چیز بدل دے. تمہاری دعا کی بلند آواز میں تمہاری دعا کی چیز بدل دے. تو اللہ یہ چاہتا کہ یہ میرا بندہ میرے مجھ سے یہ مانگے، ہو نہ تمہارے مقدر میں یا تمہارے لکھے ہوئے میں، لیکن رب یہ چاہتا ہو کہ یہ میرا بندہ مجھ سے سوال کرے. اب بعض اوقات عید کے دن باپ کا یہ ارادہ ہوتا ہے کہ میں نے 100 روپیہ عیدی دینی ہے، لیکن اگر کوئی بیٹا یا بیٹی تھوڑی سی ضد کر لے تو کیا باپ اس کو 500 نہیں دے سکتا؟ بولے اگر بیٹا یا بیٹی ضد نہ کرے تو اس کو کتنی ملے گی؟ 100 ہی ملنی ہے. تو کہا بیٹا سوال رب سے ضرور کرو، رب کو ضرور بتاؤ کہ اللہ یہ میری ضرورت ہے، مجھے عطا کر. رب تعالیٰ تمہارا جو لکھا ہوا اس کو بدل کر تمہاری مرضی کے مطابق تمہیں عطا کر سکتا ہے. اس سے آگے رب تعالیٰ نے میاں بیوی کے رشتے کو بیان کیا. نساؤکم حرث لکم، فرمایا کہ تمہاری عورتیں تمہارے لیے کھیتیاں ہیں.
فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّىٰ شِئْتُمْ، تو اپنی کھیتی میں جس طرح سے چاہو کھاؤ۔ تو رب تعالیٰ نے میاں بیوی کے رشتے کو یہ ایک تعلق برقرار دے دیا، اور اسی رکوع میں رب تعالیٰ نے میاں بیوی کے رشتے کو لباس قرار دیا۔ کیا؟ لباس۔ خُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ، مرد عورت کے لیے لباس ہے، یعنی بیوی کے لیے، اور بیوی اپنے شوہر کے لیے۔ ہمارے بابا جی موضوع اس میں بہت ساری وجوہ بیان کرتے کہ لباس قرار کیوں دیا، اس کی 2-3 وجوہات میں عرض کرتا ہوں۔ پہلی بات، میرے بدن پہ کیا ہے اس کو کس چیز نے چھپایا ہے؟ میرے لباس میں۔ اندر پھرسی ہے، کالا ہے، سفید ہے، یہ لباس چھپا دیتا ہے۔ میرے عیب میرا لباس چھپا دیتا ہے۔ تو فرمایا کہ اے بندہ خدا، میاں بیوی دونوں ایک دوسرے کے لیے لباس کی طرح ہے۔ جب یہ ایک دوسرے کے ساتھ ایک تعلق میں بن جائے تو ان کو چاہیے کہ یہ ایک دوسرے کے عیبوں کو چھپائیں، جس طرح لباس تمہارے عیب کو چھپا لیتا ہے، نہ کہ تم لوگوں کو بتاتے ہو۔ اور آج ہم نے اپنے گھروں میں سب سے پہلے ذلیل بیوی کو کرنا ہوتا ہے، کوئی غلطی ہو جائے سے پوری مجلس رکھتی ہے کہ وہ سارے عام بیوی کی عیب بتائے جاتے ہیں، ان کے اپنے سسرال میں بتایا جاتا ہے کہ تمہاری بیوی عیب فاٹ ہے، اور بیوی بھی یہی کوشش کرتی ہے، جہاں پہ اس کا داؤ لگتا ہے وہ بھی ایسے ہی کرتی ہے۔ یہ اسلامی طور پہ غلط ہے، رب نے لباس قرار دیا۔ دوسری جو مین وجہ ہے وہ یہ ہے، لباس جتنا قیمتی بدن پہ ہوگا انسان کی عزت اتنی زیادہ ہوگی۔ تو فرمایا کہ تم دونوں لباس کی طرح ہو۔ اب چاہے تو 300 والا لباس بن جانا جو 10 دن بعد پھٹ جائے، یا 10,000 والا لباس بن جانا جو ساری زندگی چلتا رہے، یہ تم دونوں کا کام ہے۔ تو رب تعالیٰ نے یہ بہت پیاری مثال دے کر میاں بیوی کے رشتے کو سمجھایا ہے۔ اس سے آگے رب تعالیٰ نے نمازوں کے متعلق ذکر کیا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے رکوع نمبر 14 میں، حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطیٰ، لوگ اپنی نمازوں کی حفاظت کرو۔ نماز پڑھنے کا یہاں پہ ذکر نہیں ہے، نماز پڑھنے کا ذکر نہیں۔ اگر کسی سے کہا جائے کہ دولت کی حفاظت کر، تو دولت کمائی ہے تو حفاظت کرے گا نا، تو جس کے پاس دولت ہی نہیں ہے تو وہ حفاظت کیا کرے گا؟ کہ نماز کی حفاظت کا مطلب ہے کہ اس نے نماز پڑھی ہوگی، وہی حفاظت کی بات ہے۔ اب باقی ہر جگہ پہ نماز پڑھنے کا ذکر ہے، یہاں پہ نماز کی حفاظت کا ذکر ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ صرف نماز پڑھ لینا کافی نہیں، جس طرح دولت اکٹھی کرنے کے بعد انسان اس کی حفاظت اگر نہیں کرے گا تو وہ ضائع ہو جائے گی، ایسے ہی نماز پڑھ لینا کافی نہیں ہے، نماز پڑھنے کے بعد نماز کی حفاظت کرنا بڑی ضروری ہے۔ رب تعالیٰ کی بارگاہ میں شیطان اگر یوں کہے کہ اپنے دور کا سب سے بڑا عابد شیطان تھا کہ نہیں، چپے چپے پہ اس نے عبادت کی ہوئی ہے، لیکن اس سے غلطی کام کی کہ وہ اپنی عبادت کی حفاظت نہیں کر سکا، اپنی عبادت کی حفاظت نہیں کر سکا، بس نبی کی گستاخی کر بیٹھا، رب کی ذات میں ساری عبادت منہ پہ دے ماری، لعنتی ہے تو مردود، قیامت تک کے لیے رب کی لعنت ہے تیرے پر، میرے نبی کی گستاخی کی، مجھے تیری عبادت کی ضرورت نہیں ہے، تو حفاظت کرو اپنی عبادت کی۔ تو اس لیے جب ہم نماز پڑھیں تو نماز کے بعد، نماز کے لیے جب آئیں عاجزی کے ساتھ آئیں، نماز پڑھ کے جب جائیں تو بھی عاجزی کے ساتھ جائیں کہ پتہ نہیں رب کی بارگاہ میں یہ میری قبول ہوئی ہے یا نہیں ہے۔ میں اکثر کہتا ہوتا ہوں کہ جب مسجد میں آؤ دوسروں کی نماز پر نظر نہ رکھو، اپنی نماز کی فکر کرو کہ پتہ نہیں میرا کیا بنے گا، میری نماز بھی قبول ہے کہ نہیں۔ ہم نے دوسروں کے سجدے گرتے رہتے ہیں، دوسروں کے رکوعوں پہ ہماری نظر ہوتی ہے، اپنی نماز کی فکر کرو۔ آج کی ہماری آخری بات، تیسرے پارے کی جو پہلی آیہ مبارکہ ہے، تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ، اللہ فرماتا ہے کہ یہ رسولوں کی جماعت ہے، ہم نے ان میں سے ایک کو دوسرے پر فضیلت عطا فرمائی۔
تو فضیلت کے اعتبار سے ہر نبی کا درجہ اللہ کی بارگاہ میں مختلف ہے. یہ رب تعالیٰ کا قرآن کہتا ہے. منہم من کلم اللہ، ان میں سے کچھ ایسے ہیں کہ جن سے رب نے کلام کیا. رفع بعضهم درجات، اور کوئی ایسا ہے جو سب سے درجوں میں بڑھ گیا، جو سب سے درجوں میں. اللہ اس کی دلیل کیا ہے؟ مان لیا کہ کوئی ایسا ہے جو درجے میں سب سے بڑھ گیا. اللہ دلیل کیا ہے؟ فرمایا دلیل معراج کی رات مسجد اقصی ہے. معراج کی رات سارے نبی مسجد اقصی میں انتظار کر رہے ہیں امام کا. سارے نبی کس کا انتظار کر رہے ہیں؟ امام کا. سارے صفوں میں لگ کے کھڑے ہیں. مصلی امامت خالی پڑا ہے، سارے انتظار کر رہے ہیں کون آ رہا ہے. تو جبریل امین نے میرے نبی کا ہاتھ پکڑا اور مصلی امامت پہ کھڑا کر دیا. فرمایا کہ یہی تو ہے جو درجوں میں سب سے بڑھ گیا ہے. سبحان اللہ، جو درجے میں سب سے بڑھ گیا. اللہ تعالیٰ کو توفیق عطا فرمائے.